السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ محترم سامعین اور ناظرین، میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم صحابی، اللہ کے نبی کے شاگرد جناب ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ خود فرماتے ہیں، میں نوجوان تھا، میرے دل میں اسلام کی محبت آئی، میں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کیا تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اصحاب صفہ کے ساتھ اس صفہ چبوترے پر بیٹھتا اور دین کا علم حاصل کرتا۔ اور ایک دن میرے دل میں خیال آیا، ایک دن میں نے اپنے دل سے کہا کہ یار ربیعہ، تجھ پر بڑا افسوس ہے، تجھ پر بڑا افسوس ہے کہ تو یہاں رہتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی خدمت میں کیوں نہیں پیش کرتا۔ جب میرے دل میں خیال آیا، میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا، اللہ کے نبی مجھے اپنا خادم رکھ لیں، میں آپ کی خدمت کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی نے بڑی خوشی سے مجھے بطور خادم قبول فرمایا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، میری مسرت کی انتہا نہ رہی، میرا دل باغ باغ ہو گیا اور میں پھولا نہ سما رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے۔ جب قبول کیا تو پھر ہر وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح رہتا، جہاں آپ بیٹھتے میں وہاں بیٹھتا، جہاں آپ بیٹھتے میں پاس کھڑا رہتا اور جہاں آپ چلتے میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا۔ اور میرے دل میں خیال تھا کبھی ایسا موقع نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی طلب ہو اور میں موجود نہ ہوں، میں آپ کے ہر حکم کی فوراً تعمیل کرتا۔ آپ مجھے کوئی چیز، کسی چیز منگوانے کے لیے بیچتے، میں فوراً تعمیل کرتا اور فوری آپ کی بات مانتا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے، آرام کرنے کے لیے جب گھر میں ہوتے، میں باہر میں دہلیز کے پاس بیٹھا رہتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام ہو اور آپ کو وہ کام خود کرنا پڑ جائے، میں وہاں دہلیز کے پاس ہی رہتا۔ اللہ کے نبی مجھے جو کام کہتے میں فوراً وہ کام کرتا۔ اللہ کے نبی کی میں نے خوب خدمت کی، میرا دل خوش ہو گیا، اللہ کے نبی مجھ پر بڑے خوش تھے۔ اور آپ جس سے خوش ہوں، اللہ کے نبی اس کو بڑا اچھا بدلہ دیتے تھے، اس کو بڑی اچھی اس کے ساتھ تعامل کرتے تھے، احسان کا بدلہ احسان سے دیتے تھے۔ تو مجھے ایک دن کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ربیعہ، مانگ تو کیا مانگتا ہے، جو تو مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں گا۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے سوچنے کا موقع دیجئے، میں کچھ سوچتا ہوں کہ آپ سے میں نے کیا مانگنا ہے۔ میں اپنے گھر گیا جہاں میں رہتا تھا صحابہ صفہ میں، تو میں نے سوچا کہ جیسے باقی لوگوں کے، مدینہ والوں کے باغات ہیں، ان کے گھر ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، ان کے پاس جانور مویشی ہیں، میں بھی کچھ مانگتا ہوں تاکہ میں بھی گھر بار والا ہو جاؤں۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا۔ پھر میں نے کہا، اپنے آپ سے کہا کہ ربیعہ عجیب بات ہے، تو کیسے سوچ رہا ہے، یہ دنیا کا مال ہے، تو ڈلتی چھاؤں ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو ایسی چیز مانگ جو ہمیشہ والی ہے، وہ بلائی اور خیر مانگ جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہنی ہے، دنیا تو جیسے جیسے گزر جائے گی۔ تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے کہا اللہ کے نبی، میں چاہتا ہوں کہ جنت میں میرا گھر آپ کے گھر کے ساتھ ہو، میں آپ کا جنت میں رفیق بننا چاہتا ہوں، آپ کا ہمسایہ بننا چاہتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، اعنی بکثرت السجود، کہ میرا ہمسایہ بننے کے لیے عبادت کر اور خوب عبادت کر، سجدے کر، قیام، سجدے کر مطلب نماز پڑھ، نوافل پڑھ، تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر ربیعہ بن کعب خوب عبادت میں مشغول رہتے، نوافل پڑھتے اور عبادت میں وہ ہمہ تن گوش ہو کر، ہمہ تن اس میں ہی مگن رہتے۔ تو ایک دن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی ربیعہ بن کعب سے کہا کہ ربیعہ، تم شادی نہیں کرو گے؟ تو میں خاموش رہا، میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اگر میں نے شادی کر لی تو پھر میری مصروفیت بڑھ جائے گی، پھر وہ میری بیوی اور میرے کام کاج، میرے بچے آپ کی خدمت میں آڑے آئیں گے، آپ کی خدمت کے لیے وہ رکاوٹ بن جائیں گے، تو میرے پاس پھر وقت نہیں ہوگا، ٹائم نہیں ہوگا، تو آپ کی خدمت میں نہیں کر سکوں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ تو پھر میں اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا، خدمت کرنے لگا۔ چند دن گزرے، آپ نے پھر پوچھا ربیعہ شادی نہیں کرو گے؟ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر میں نے اکیلا بیٹھ کر سوچا
کہ ربیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار کہہ رہے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ ہم کے خیر خواہ ہیں، مجھ سے زیادہ اللہ کے نبی میرے خیر خواہ ہیں، وہ میرے بارے میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور ان کو جو بیوی کے اور بچوں کے خرچے ہوں گے ان کو بھی اللہ کے نبی کو پتہ ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، اس کے پاس گھر بھی نہیں ہے، اس کے باوجود آپ بار بار مجھے 2 دفعہ کہہ دیا ہے، اگر دوبارہ کہا تو میں ہاں کر دوں گا۔ اللہ کے نبی مجھ سے بہتر جانتے ہیں میرے بارے میں، وہ میرے لیے خیر خواہی اور بھلائی سوچتے ہیں۔ تو چند دن گزرے، پھر کہا ربیہ شادی نہیں کرو گے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں راضی ہوں، جیسے آپ چاہتے ہیں میں ویسے ہی راضی ہوں، آپ میرے لیے میرے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، وہ فلاں گھر ہے مدینے میں، ان کے گھر جاؤ اور ان سے جا کر کہو کہ مجھے اپنا داماد بنا لو، اور یہ میرا پیغام دینا، کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، آپ کے لیے اطلاع کی ہے کہ آپ مجھے اپنا داماد بنا لیں۔ میں ان کے گھر گیا، دستک دی، گھر والے باہر آئے تو میں نے کہا اللہ کے نبی کا یہ پیغام ہے کہ تم مجھے اپنا بیٹا بنا لو، اپنا داماد بنا لو۔ تو انہوں نے بڑی خوشی سے اس بات کو قبول کر لیا، اللہ کے نبی کے پیغام کو بڑی خوشی سے قبول کیا، اور انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا، اپنا داماد بنا لیا۔ نکاح کیا، نکاح کے بعد میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے کہا نکاح مثلا جس دن بھی ہوا، میں نے کہا اللہ کے نبی شادی میں نے کر لی ہے، نکاح میں نے کر لیا ہے، لیکن اس کے لیے میرے پاس حق مہر کے لیے کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے، حق مہر دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے سردار کے پاس جاؤ، جو قبیلہ بنو اسلم کا سردار ہے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بریدہ اصل میں، اس کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ایک سونے کی ڈھلی دے دو۔ تو جب میں نے اللہ کے نبی کا یہ پیغام بریدہ اصل میں کو پہنچایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فوراً مجھے ایک سونے کی ڈھلی دے دی، کھجور کے برابر۔ تو میں وہ ڈھلی لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا، پھر آپ نے مجھے ان کے گھر بھیج دیا، میں اپنے سسرال کے پاس گیا اور اپنی جو بیوی تھی جس سے میں نے نکاح کیا تھا اس کو وہ سونے کی جو کھجور کی اتنی گٹھلی تھی ان کو دے دی، جو ڈلی تھی ان کو دے دی۔ تو میرے جو سسرال تھے، میری ساس تھی، انہوں نے بڑی خوشی سے وہ قبول کر لی، انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ تھوڑی سی ہے ہم کیوں قبول کریں، انہوں نے وہ قبول کر لی۔ اس کے بعد پھر میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو ولیمہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی قوم کے سردار کے پاس جاؤ، بریدہ کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ ولیمہ کرنے کے لیے کوئی مینڈا وغیرہ، کوئی بیڑ، کوئی مینڈا دے دو۔ تو وہ ربیہ بن کعب کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، بریدہ اسلمی کے پاس گیا، ان کو میں نے اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے مجھے ایک مینڈا دے دیا، اور میں وہ مینڈا لے کر اللہ کے نبی کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا ہمارے گھر جاؤ، عائشہ سے پوچھو کوئی چیز پڑی ہے، کوئی آٹا وغیرہ پڑا ہے۔ تو حضرت عائشہ کے پاس میں آیا، میں نے کہا اماں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے آٹا لینے کے لیے، آٹا پڑا ہے تو دے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ گھر میں 20 کلو یا 20 سیر جووں کا آٹا پڑا ہوا ہے، تو وہ دے دیا۔ میں آٹا لے کر اور یہ جو مینڈا تھا بیڑ کا جو نر ہوتا ہے وہ لے کر میں اپنے سسرال کے پاس چلا گیا، میں نے کہا یہ لو اس کو پکا لو اور روٹیاں پکا لو اور ولیمہ کرتے ہیں۔ تو میرے سسرال والوں نے کہا یہ جو روٹیاں ہم اس کی پکا لیں گے آٹے کی، لیکن یہ جو مینڈا ہے اپنے دوستوں سے کہو، ساتھیوں سے کہو ان کو ذبح کریں، ان کو پکائیں، پھر ہم ولیمہ کرتے ہیں۔ تو میں وہ مینڈا اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا، اصحاب صفہ کے پاس لے گیا، انہوں نے ذبح کیا، اس کو پکایا، تیار کیا۔ تو جو روٹیاں تھیں وہ میرے سسرال کی طرف سے پک کر آ گئیں۔ تو پھر سب ساتھیوں نے ولیمہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دعوت دی، آپ نے بھی وہ دعوت خوشی سے قبول کی اور سب نے کھانا کھایا۔ تو اس وقت میرا گھر بار بھی نہیں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک زمین دے دی، اور وہ زمین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین کے ساتھ تھی، وہاں مجھے مکان دے دیا، وہاں میں رہنے لگا۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک درخت کا معاملہ تھا، اس درخت کی وجہ سے میرا اور صدیق اکبر کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ جو درخت ہے یہ میری زمین میں ہے، یہ میرا ہے۔ ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ کافی سالوں سے میری ملکیت ہے، یہ درخت میرا ہے، اس بار پر ہمارا جھگڑا ہو گیا۔ ابوبکر صدیق بڑے غصے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے بڑا کچھ کہا، تو میں چپ ہو کر سنتا رہا۔ جب سنتا رہا، جب صدیق اکبر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ کہتے ہیں ربیہ
اے ربیہ مجھے معاف کر دو، اے ربیہ مجھے جو میں نے کہا ہے مجھے معاف کر دو، یا پھر جو میں نے آپ سے کہا ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے وہی باتیں مجھے کرو، جو میں نے آپ کو ڈانٹا ہے، سخت الفاظ کہے ہیں، وہی باتیں مجھے کہو یا مجھے معاف کر دو۔ تو میں نے کہا یہ کیسے ہو، عجیب سی بات ہے، کوئی میں تو میرے دل میں کوئی غصہ ناراضگی نہیں ہے اور میں آپ کو باتیں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں وہ صدیق نے مجھے کہا اگر تو مجھ سے بدلہ نہیں لے گا، مجھ کو وہی باتیں نہیں کرے گا، تو میں تیری شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤں گا۔ تو یہ کہہ کر وہ اللہ کے نبی کی طرف چال پڑے، کہتا ہے یا بدلہ لو یا معاف کرو۔ میں نے کہا ناراضگی نہیں ہے، کوئی معافی کس چیز کی ہے، میں تو آپ پر اس بات پر غصے نہیں ہوا ہوں، اور جو بدلہ لینے کی بات ہے یہ تو میں ایسی ضرورت کیسے کر سکتا ہوں کہ آپ سے بدلہ لوں اور آپ کو وہی باتیں کروں۔ تو جب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے تو میں پیچھے چل پڑا، تو پیچھے میری قوم کے لوگ بھی آ گئے۔ تو میری قوم کے بارے میں میری قوم نے مجھ سے کہا کہ اے ربیہ یہ بڑی عجیب بات ہے، تجھے ڈانٹ پڑی ہے، تجھے وہ غصے بھی ہوئے ہیں اور وہ شکایت بھی تیری لگانے جا رہے ہیں، ان کی زیادتی ہے اور پھر وہ بھی شکایت لگا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اپنی قوم سے کہا خاموش، بالکل چپ کر جاؤ، تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر ہیں، ان کے مسلمانوں پر بے شمار احسانات ہیں، اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اس کا ٹھکانہ اچھا نہیں ہے، اس کا انجام اچھا نہیں ہے، آپ چلے جائیں واپس، مجھے آپ کے تعاون کی آپ کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، جو صدیق اکبر کریں گے میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا ہوں، آپ واپس چلے جائیں، اگر انہوں نے پیچھے دیکھ لیا ناراض ہو گئے بڑا معاملہ بن جائے گا۔ تو میرے ساتھی میرے قبیلے والے میری باتیں سن کر واپس چلے گئے، ابوبکر صدیق جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے میں جا رہا ہوں۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ ربیہ بن کعب سے یہ جو باتیں ہوئی ہیں یہ مجھ سے بدلہ لے لے یا مجھ کو معاف کرے، تو لیکن یہ مجھ سے بدلہ نہیں لے رہا۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایسی جرت کر سکتا ہوں، میں کچھ صدیق اکبر سے کہوں، میں نہیں یہ باتیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس کو معاف کر دو۔ تو میں نے کہہ دیا کہ چلیں آپ کو معافی ہے۔ جب میں نے یہ بات کر دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے اچھا کیا تھا کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا تھا، اور جب میں نے یہ بات کی اسی وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں اے ربیہ تو نے مجھ پر بڑا احسان کیا مجھ کو معاف کر کے، تو نے مجھے معاف کیا ہے، مجھ پر تیرا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو آپس میں رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل اور نرم دل، یہ آپس میں کوئی جھگڑا ہو جانا یا کوئی معاملہ بن جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے کہ آخر کار ان کے دل میں رحم ہے، ان کے دل میں دوستی ہے، ان کے دل میں محبت ہے، ان کے دل میں الفت ہے، ان کے دل میں بھائی چارہ ہے، ان کے دل میں اخوت ہے۔ صحابہ کرام آپس میں بڑے محبت کرنے والے تھے، اور یہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت تھے، اور یہ وہ ربیہ بن کعب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہر وقت لگے رہتے تھے اور آپ کی ہمسائیگی چاہتے تھے جنت میں، اور اسی طرح ابوبکر صدیق کے معاملے میں بالکل خاموش رہے۔ تو ابھی اس واقعہ سے ہمارے لیے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی باتوں کو مانیں، آپ کے فرامین پر اپنی جان قربان کریں، اور ہم رات کو تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں، اسی طرح تاکہ ہماری ہمسائیگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو اور ہمارا گھر بھی اللہ کے نبی کے ساتھ بنے۔ اللہ تعالی ہمیں ان صحابہ کرام کے